چکے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آیت نمبر 195 سورۃ البقرہ۔ انفاق پر بھی بہت تفصیل سے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ انفاق عربی زبان میں نفاق نفقہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا۔ ایسی سرنگ کو بھی نفقہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس کا داخلی اور خارجی دونوں راستے کھلے ہوئے ہوں، داخل ہونے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہو اور باہر نکلنے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہو۔ نفقہ عربی زبان میں ایسے بازار کو، ایسے کام کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں مال آئے اور مال آنے کے بعد اس کی قیمت اتنی زبردست لگے، ایسی اس کی قدر ہو کہ سارا مال ختم ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ داخلی اور خارجی راستہ کھلا ہوا ہو کہ وہ مال باقی ہی نہ بچے۔ نافق کہتے ہی ایسے مال کو ہیں جو لوگوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہو، مارکیٹ میں ٹک ہی نہیں پا رہا ہے، یہاں آ رہا ہے وہاں اس کی خرید بلندیوں پر ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا عام طور پر کہ مال اتنا زیادہ بک گیا ہے کہ مارکیٹ میں شارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا ڈیمانڈ والا جو مال ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نافقن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طریقے سے اس میں داخلی اور خارجی تیزی پائی جاتی ہے۔ انفاق کے مقابلے میں عربی زبان میں قرآن نے بھی اوعا کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسی تھیلی کہ جس کے اندر اشرفیوں کو، سکوں کو داخل کرنے کا راستہ کھلا ہو اور نیچے سے بند ہو۔ جو عام طور پر دیکھا نہیں آپ نے، جو پوٹلی ہوتی ہے، قدیم زمانوں میں پوٹلیاں ہوتی تھیں جس کے اندر سکوں کو داخل کر کے اوپر سے اس کو باندھ دیا جاتا تھا، وہ محفوظ ہو جاتی تھیں۔ اس کو عربی زبان میں وعاء، واو عین الف اور حمزہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بند کر کے محفوظ کر دیا، نکالا نہیں۔ لیکن نفقہ ایسی تھیلی کو کہتے تھے کہ اوپر سے اس کے اندر کچھ ڈالا ہے، وہ نیچے سے نکلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے انفاق کا، انفقوا، کھول کے رکھو مال کو، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کی ٹرم آئی ہے، میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ جب بھی اللہ کا لفظ یہ مضاف الیہ ہو کر آئے، کسی بھی اسم کے ساتھ ریلیٹڈ ہو کر آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسانیت، کائنات۔ اللہ اس کو منسوب اپنی ذات سے کرتا ہی تب ہے کہ جب کہ یہ پوری انسانیت کے لیے استعمال ہونے والا ہو۔ وعد اللہ واسعہ جب ہم نے سمجھا تھا، وہاں میں نے آپ کے سامنے یہی بیان کیا تھا، اللہ کی زمین، بیت اللہ کی جب بات ہوئی تھی، اللہ کا گھر، ہم نے یہی سمجھا تھا نا کہ جہاں پر کسی کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی کی کوئی اجارہ داری قائم نہ ہو سکے۔ تو جب یہاں پر آیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس کا مطلب انسانیت کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، اس راستے کے لیے کہ جس سے لوگوں کی ربوبیت عامہ ممکن ہو سکے، اس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سیاق و سباق کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلانے والے، جن کو قرآن نے ظالمین کہا، جو معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے مالوں کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو دبانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ اعمال انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے کے افراد بدحالی کا شکار ہو جائیں، ہلاکت کے پہنچ جائیں۔ ان تمام لوگوں کو لگام ڈالنے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فوراً فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ صرف لگام ڈالنے سے معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی نگہداشت کرنی پڑے گی۔ جبھی تو فرمایا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جو نگہداشت کریں گے ان کے ساتھ ہی اللہ کی معیت، اللہ کی حمیت، اللہ کی مدد، بلکہ اللہ ہی ان کے ساتھ ہے۔
قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی ذات یعنی اس پوری کائنات کا نظام انہی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو اس طریقے سے لوگوں کی نشو و نما کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نشو و نما کے لیے فرمایا کیا، یعنی کہ انفقوا فی سبیل اللہ، لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوقات کے لیے، انسانیت کے لیے مال کو کھول کے رکھو۔ جس طرح حکمران مالوں کو دبا لیتے ہیں، عوام تک وہ مال پہنچ ہی نہیں پاتا ہے، قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ معاشرے کی فلاح اسی میں ہے کہ مال ہر طبقے تک پہنچ کر ہی رہے۔